الپرسلان کی فتح کی خوشخبری سن کر چاغری بیم، سلجان خاتون اور گوہر خاتون واسپورگان آتے ہیں۔ یہ لوگ جب الپرسلان کی طرف سے مزین کیے گئے قلعے کو دیکھتے ہیں تو انتہائی خوش ہوتے ہیں۔ چاغری بیم کہتے ہیں، اگر ہم اپنے خیمے میں نہیں ہوتے جس میں جب ہم سر اٹھاتے ہیں تو آسمان دیکھتے ہیں تو اپنے ارد گرد کی دیواروں کو آسمانوں کے رنگ سے سجا دیتے ہیں، نہ آسمان کا رنگ کم ہوتا ہے اور نہ سلجوق ستارہ، یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کے بعد سلجان خاتون کہتی ہیں، یہ واضح ہے کہ الپرسلان واسپورگان کے تمام کونوں کو سلجوق مہر سے سجا دیں گے۔ اسی دوران الپرسلان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور باری باری سب سے گلے ملتا ہے۔ چاغری صاحب اسے فتح کی مبارکباد دیتے ہیں، جس پر الپرسلان ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور انہیں اپنی مسند پر بیٹھنے کا کہتا ہے۔ جواب میں چاغری بیم کہتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو اپنے فضل سے آراستہ دیکھنا پسند کرتا ہے جو اس نے انہیں عطا کیا۔ الپرسلان، فتح ایک نعمت ہے اور جس تخت پر تم بیٹھتے ہو وہ بھی ایک نعمت ہے۔ تخت کے مالک کو اس پر بیٹھنے دیں جب تک کہ ہم اپنی نظروں کو اس سے لطف اندوز نہ کر دیں۔ اس پر الپرسلان ان کا شکریہ ادا کرتا ہوا تخت پر جا بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد چاغری بیم کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، امید ہے کہ خبر اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ حسن صاحب کیسے ہیں؟ الپرسلان کہتا ہے کہ ان کی صحت تو اچھی ہے مگر میں انہیں ساتھ لانے پر آمادہ نہ کر سکا۔ اس پر چاغری بیم کہتے ہیں کہ کیا دل اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے بیٹا؟ وہی واپس آنے پر اس کے دل کو بحال کرے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ پھر چاغری بیم الپرسلان سے کہتے ہیں کہ ارسلان یوسف نے اتنی دیر تک آواز نہ نکالنے کے بعد اب آپ کو چیلنج کیا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہے۔ اس پر سلیمان بول پڑتا ہے کہ جب وہ شکست کھا چکا ہے اور وہ چیز حاصل نہیں کر سکا جو وہ چاہتا تھا تو ان لوگوں کے لیے ایک مثال بن گیا جو اس کی طرف ہیں یا اس کے ذہن میں ہیں۔ اب وہ اپنے قدم احتیاط سے اٹھائیں گے۔ اس پر الپرسلان نے مثبت میں سر ہلا دیا۔ اسی دوران الپرسلان کا ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے، بغداد کے سلطان کا قاصد آیا ہے جناب، قیدی کے بارے میں حکم ہے اور یہ خط خاص طور پر سلطان نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ الپرسلان نے سپاہی کو وہ خط لانے کا اشارہ کیا تو اس نے وہ خط الپرسلان کے حوالے کر دیے۔ الپرسلان نے وہ خط جو سلطان کی طرف سے خصوصی طور پر اس کے لیے بھیجا گیا تھا ایک طرف رکھا اور دوسرا خط سپاہی کو پڑھنے کے لیے دے دیا۔ سپاہی نے وہ خط کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں لکھا تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ارسلان یوسف جسے آپ نے جنگ میں پکڑا ہے کاراہان سے ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اپنے بابا کی طرح وہ کتنا نافرمان ہے۔ میں نے یہ واقعہ دیکھا اور کاراہان کے خان تامغاچ خان ابراہیم کے ساتھ مشورہ کیا۔ انہوں نے ارسلان یوسف کی غلطیوں کو معاف کرنے کا کہا۔ انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ اس کے کارناموں سے کاراہان ریاست کو مشکل ہوئی۔ ہمارے مشورے کے مطابق دو مسلم ممالک کے درمیان امن کو محفوظ بنانے کے لیے ارسلان یوسف کی جان بخشی جائے گی اور اس امن کو مضبوط کرنے کے لیے۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد سپاہی رک جاتا ہے اور الپرسلان کی طرف دیکھتا ہے۔ الپرسلان اسے خط پڑھنے کا کہتا ہے مگر سپاہی خط الپرسلان کے حوالے کر دیتا ہے۔ الپرسلان خط لے کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ آگے لکھا ہوتا ہے، ملک الپرسلان اور ارسلان یوسف کی بیٹی صفریہ خاتون کی شادی کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی ملک الپرسلان سمیت مجلس میں موجود تمام لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی بچی کچھ جڑی بوٹیاں توڑ رہی ہوتی ہے۔ اس کے پاس بیٹھی ایک عورت ایک طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے، صفریہ باجی آ رہی ہیں۔ اسی دوران صفریہ خاتون کو دکھایا جاتا ہے، وہ آتے ہی ان کو اپنے گلے سے لگاتی ہیں۔ چھوٹی بچی صفریہ خاتون سے پوچھتی ہے کہ کیا بابا جان جنگ سے واپس آ چکے ہیں باجی؟ جس کے جواب میں صفریہ خاتون کہتی ہے، فی الحال تو نہیں آئے گول جا، مگر جلد لوٹ آئیں گے۔ اتنے میں ایک سپاہی گھوڑے پر سوار وہاں آتا ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے مگر صفریہ خاتون اسے روک لیتی ہے اور اپنی چھوٹی بہن سے پوچھتی ہے کہ کیا اب تم ٹھیک ہو؟ بچی اس بات میں سر ہلاتی ہے تو صفریہ خاتون خادمہ کو اسے لے جانے کا اشارہ کرتی ہے اور خود سپاہی کی بات سننے لگتی ہے۔ سپاہی کہتا ہے، فوراً محل چلنا ہوگا، خبر اچھی نہیں ہے۔ صفریہ خاتون پوچھتی ہے کہ کیا ہوا؟ سپاہی کہتا ہے، آپ کے والد ملک الپرسلان کے قیدی بن گئے۔ یہ سنتے ہی صفریہ خاتون پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے، فوراً امیر لشکر کو پیغام دو، جنگ میں نہ جانے والے سپاہی اکٹھے ہو جائیں۔ یہ سنتے ہی سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر الپرسلان اس دوسرے خط کو کھول کر پڑھتا ہے جو سلطان نے خصوصی طور پر اس کے لیے لکھا تھا۔ سلطان نے اسے حوصلہ دینے کے بعد لکھا کہ یہ شادی جو تمہیں ابھی شرم محسوس ہو رہی ہے، اس میں سے خیریں ہی پھوٹیں گی۔
اگر نیت اچھی ہو تو انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ ادھر دوسری طرف صفریہ خاتون جنگ میں نہ جانے والے سپاہیوں کو جمع کر کے ان کے سامنے ایک ولولہ انگیز تقریر کرتے ہوئے کہتی ہے، اے بہادر سپاہیوں، اپنے خاندان کے لیے، کاراہانی سلطنت کے حکمران خاندان کے لیے میرے والد اور دادا کی قربانیاں کافی نہ تھیں کہ اب کل تک ہم سے وطن کی بھیک مانگنے والے آج ہمارے لشکر پر حملہ آور ہیں۔ ہم نے اپنے خاندان کے ظلم پر سر نہیں جھکایا تو کیا اب ایسا کرنے والے سلجوکیوں کو ایسے ہی جانے دیں گے؟ اس کے بعد وہ اپنی تلوار نکالتی ہے اور کہتی ہے، عہد کرتی ہوں کہ نہیں جانے دوں گی۔ ہم سب مل کر میرے والد کاراخانیوں کے حقیقی وارث اور بادشاہ کو قید سے چھڑائیں گے، خوف اور موت کو للکارنے جائیں گے۔ جس کے بعد تمام لشکر ارسلان یوسف زندہ باد، صفریہ خاتون زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی دوران خادمہ صفریہ خاتون کے پاس سردار ابراہیم خان کا وہی فرمان لیے پہنچتی ہے۔ صفریہ خاتون اس فرمان کو پڑھتی ہے اور پریشانی اور غصے کے آثار اس کے چہرے سے چھلکنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد واسپورگان قلعے کو دکھایا جاتا ہے۔ سلیمان چاغری بیم سے کہہ رہا ہوتا ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے بابا، الپرسلان کا دل اس سے پھٹ جائے گا کہ اسے ایک ایسی عورت سے شادی کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ جس کو نہ ہی اس نے دیکھا اور نہ پیار و محبت ہے اس سے، اور اکچا خاتون کی محبت تو ابھی تک اس کے دل میں ہے اور وہ سوگ میں ہے۔ الپرسلان اس پر بالکل راضی نہیں ہوگا۔ چاغری بیم کہتے ہیں، جو دل میں ہو وہ دل میں ہی رہتا ہے بیٹا، ابھی وہ تکلیف میں ہے یہ درست ہے، مگر عمر بھر وہ سوگ میں نہیں رہ سکتا۔ الپرسلان سے جو طلب کیا جا رہا ہے وہ اس کی اہمیت اور سلطنت کی مصلحت کو جانتا ہے اور امید ہے کہ وہ سمجھ جائے گا۔ سلیمان کہتا ہے، میرا بھائی پلکیں جھپکائے بغیر اپنی جان سلطنت کے لیے قربان کر سکتا ہے، لیکن یہ معاملہ اور ہے۔ اس پر سلجان خاتون کہتی ہیں کہ مرنا اکثر اوقات سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے سلیمان، اسی لیے بسا اوقات پسندیدہ لوگوں کو مختلف آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ اسی دوران وہاں الپرسلان بھی آ جاتا ہے۔ آتے ہی وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ ابھی تک یہاں کیوں ہیں؟ تو چاغری بیم کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بارے میں پریشان تھے بیٹا، یہ مشکل ہے تمہارے لیے، مگر آگے الپرسلان خود ہی بول پڑتا ہے، مگر یہ ضروری ہے۔ اچھی طرح دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو کام میرے اوپر گراں ہے ان قریب ہمارے لیے بہت سے دروازے کھولے گا بابا۔ سلجان خاتون اسے کہتی ہیں کہ اکچا خاتون کی شہادت کا غم ہم سب کو ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، مگر اولاد اور تخت چھوڑنے کے لیے تمہیں شادی کرنا پڑے گی بیٹا۔ چاغری بیم کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ زمینیں تمہارے نصیب میں لکھی ہیں اور امید ہے کہ اس کے بعد اناطولیہ کی زمینیں بھی تمہارے نصیب میں ہوں گی انشاءاللہ۔ اس کے جواب میں الپرسلان کہتا ہے کہ اناطولیہ اور وہ جو آپ نے ذکر کیا ہے اس تک پہنچنا ہمارے لیے موت نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں، میرے کندھوں پر جو عام پڑا ہے وہ کروں گا۔ الپرسلان کی یہ باتیں سن کر چاغری بیم اور سلجان خاتون کافی مطمئن اور پرسکون ہو جاتے ہیں اور محفل برخاست ہو جاتی ہے۔